سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ الکریم، عید کا سماں ہے، ہر طرف خوشیوں کی بہار ہے. کوئی میٹھا کھلا رہا ہے تو کوئی میٹھا کھانے کے لیے گھر کی دعوت دے رہا ہے. الحمدللہ آپ کا پیارا، ہم سب کا پیارا چینل FGN چینل ان دنوں میں بھی آپ کے گھر تک شاندار سلسلوں کے ساتھ آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور اسی ضمن میں الحمدللہ عید کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے درمیان ہم لے آئے ہیں ایک خاص سلسلہ بنام ہمارے تجربات. جی ہاں، وہ تجربات جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار تربیت فرمائی ہے. تجربات کے حوالے سے، اور تجربات کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا ایکسپیرینسز اور کس کی زبانی سننا ہے، یہ سب جانیں گے. لیکن اس سے پہلے آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ سلسلے کا نام ہے ہمارے تجربات لیں گے ان کی جن کے لیے کوئی انٹروڈکشن کی شاید اس پلیٹ فارم پہ ضرورت نہیں. جی ہاں، میرے ساتھ قادری اسٹوڈیو سے اس FGN چینل کے ٹرانسمیشن کے ذریعے جڑ چکے ہیں سید و سردار باپو ابرودار سید آل رسول عارف علی اتاری دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ یہ ناسک سے کرم فرما ہوئے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم اپنے اس سلسلے میں کرتا ہوں. تو آج آپ کی تجربات کی روشنی میں کچھ وہ سوالات جو میں سمجھتا ہوں کہ کئیوں کے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے معاملے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. کچھ ہمارے پاس میں آڈیو کالز بھی ہیں، ان میں سے ایک آڈیو کال چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی آڈیو کال ہے اور اس کیا ہم سے جاننا چاہتے ہیں. جی آڈیو کال چلائیں. ٹائم مینجمنٹ ہر فیلڈ میں اہمیت رکھتا ہے. تنظیم کے اندر بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ ذمہ داران کے اندر ٹائم مینجمنٹ اور اس حوالے سے کیا ایکسپیرئنس رکھتے ہیں اور اس میں کس انداز میں مزید امپرومنٹ ہونی چاہیے، اور آپ کی کوئی ذاتی تجربات تنظیمی معاملات کے اندر جہاں ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کافی امپریس ہوئے ہو، یا ٹائمنگ کو فالو کرنے کے حوالے سے آپ مینشن کرنا چاہتے ہو کہ اس انداز سے یعنی دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. کوئی ایکسپیرینس آپ کا اگر شیئر ہو جائے تو. آواز سے تو لگ رہی ہے عبدالاحد ہے. ماشاء اللہ، وہ پیارا اسلامی بھائی، ہمت والا، ہمت نگر کا اسلامی بھائی، ماشاء اللہ. وہ شاندار اسلامی بھائی. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. ہماری دارالمدینہ کی جو ہوم سکولنگ ہے سسٹم، اس کو یہ دیکھتے ہیں. ارے واہ. یہ خود ٹائم مینجمنٹ والے ہیں اور مجھ سے ٹائم پوچھ رہے. چلے ٹھیک ہے. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بہت سارے اکابرین کی باتیں ہیں. ان میں سے اگر ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس دور میں بہترین ٹائم مینجمنٹ کرنے والے، ٹائم کو مینیج کرنے والے، بہت کمال کے. 2-3 مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ دنیا بھر کی دعوت اسلامی کے بانی ہیں، لیڈر بہت بڑے ہیں، آپ کے لاکھوں لاکھ مریدین ہیں، آپ کے لاکھوں لاکھ محبین ہیں، آپ ایک بڑے پیر بھی ہیں. آپ کی یعنی اتنی زیادہ ذمہ داریاں اور اتنا زیادہ ورک. ایک بار تو فرما رہے تھے کہ مجھے بیٹھ کر ہیں اس طرح کرسی پر فرما رہے کہ یوں بھی ٹائم نہیں ملتا ہے ایسے اس طرح سے کر کے تو تھوڑا سا یوں لیٹ جاؤں. یعنی اتنی مصروفیت آپ کی ہے. اتنا سب ہونے کے بعد بھی ذیشان بھائی آپ دیکھیں، اگر رمضان شریف کی ابھی مدنی مذاکرے تو دیکھیں ہی نا، 2 بار مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں. ایک عصر کے آس پاس ہو رہا ہے، ہاں عصر بعد میرا خیال ہے، اور ایک رات میں 10:00 پر ہو رہا ہے. اتنا بڑھاپا کیفیات اور سوال کیا ہے کچھ اس کا اندازہ نہیں ہے. پورے 2-3 گھنٹے کے مدنی مذاکرے کے اندر انرجی لگتی ہے. وہ انرجی، علم، اس کا مطالعہ،
پھر روزہ، تراویح کے بعد پھر صبح تک جاگنا، پھر اپنی شورا کو ہدایت دینا، شورا کی حوصلہ افزائی کرنا اور ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کرنا، پھر اس کے بعد تصنیف، کتابیں لکھنا، کسی کو پیغام تحریر کر دینا، مدنی پھولوں کے چھوٹے چھوٹے انمول موتی لکھنا، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ خود کی اپنی طبیعت کے معاملات، یعنی آپ کی لائف میں اتنے زیادہ کام ہیں اور امیر علیہ سنت اس کو کر رہے ہیں، اور جب بھی مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، کوئی ماتھے پر بل نہیں ہوتی کہ یہ کیا کیسا، کچھ نہیں، مریدین کو بھی ٹائم دے رہے، محبین کو بھی ٹائم دے رہے، عیادت بھی کر رہے ہیں، تعزیت بھی کر رہے ہیں، یعنی آپ عیادت کے میں نے دیکھا ہے کہ فارم بھیجتے ہیں امیر علیہ سنت کو تو بہت جلدی رپلائی مل جاتا ہے، ایک ٹائم مخصوص کیا انہوں نے، اس ٹائم میں جتنے عیادت والے ہیں، تعزیت والے ہیں، حوصلہ افزائی والے ہیں، ان کو میں ٹائم دوں گا، پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں، بہت کچھ کرتے، پھر وہ اسم اعظم والا تعویذ دنیا میں آپ کا بہت مشہور ہے، لوگ مارے جاتے ہیں ایک تعویذ کے لیے، بعض دفعہ تو اسلامی بھائی کہتے ہیں بھیا کہ وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک تعویذ مجھے دے دو، میں 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرتا ہوں، 365 ڈیز گھر چھوڑ کر نا۔ یہ تعویذ پھر مدنی مذاکرے کے دوران جیسے آپ دیکھتے ہوں کچھ لے کر ہیں، وہ تعویذ لکھ رہے ہوتے ہیں اسم اعظم کے تعویذ، یہ ٹائم کس طرح سے مینیج کیا ہوا ہے، آپ کی زندگی بتاتی کہ ٹائم بہت بہترین انداز میں مینیج کیا جا سکتا ہے، مینیج کرنا والا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک سوال میرا ذاتی ہے، آپ کے پاس بھی تو ورک لوڈ ہے، امیر علیہ سنت کو ڈائریکٹلی فزیکلی ساری چیزیں نہیں دیکھ پا رہے، نہ ان سے اس طرح سوال کر پائیں گے، یا پتہ نہیں کبھی ایسا موقع لگے، آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اتنے بڑے سسٹم کو رن کر رہے ہیں، سو مینی پیپل آر دیر، یو ہیو ٹو لک آفٹر دیم، پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کہیں سفر پر ہوتے ہیں تو کہیں پتہ چلتا کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں، کسی کے یہاں پر انتقال کی خبر آپ کو ملتی ہے، ایک آدھ بار میں نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے باقاعدگی کے ساتھ میں سفر کیا ہے، تو اتنا سب تو آپ کے ساتھ میں بھی لگا ہوا ہے، فیملی بھی ہے آپ کے یہاں پر ماشاءاللہ، آپ کی پوری فیملی ہے، بھائی ہیں، والدہ ہیں، والد صاحب بیمار تھے تب میں دیکھتا تھا، آپ والد صاحب کی جو ہے وہ خدمت میں بھی لگے رہتے تھے، الحمدللہ۔ تو اب اتنا سب کچھ آپ کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے، کیا شیڈیول ہوتا ہے، کیسے مینیج کرتے ہیں اتنا سب کچھ آپ؟ جن کا میں ذکر کر رہا تھا انہی کو اگر سمجھیں تو میں کیا ہر عام بندہ بھی اس طرح سے کر سکتا ہے، ذیشان یہ نہیں ہونا چاہیے ہر کام میں کروں، ہر کام میں کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک فارمولہ سیکھا ہوا ہے، اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، جو جس کام کو کرنے کی مہارت رکھتا ہے اس کو دے دو، اچھا، اور آپ وہ کرو جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ اسلامی بھائی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار عارف کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ تو بھائی 24/7 ہے، ایک دم مصروف ہوگا، ایسا نہیں ہے، میرے پاس ماشاءاللہ ٹائم بھی رہتا ہے، میں فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، سب ہر ایک اپنے اپنا کام کر رہا ہے، مجلسیں بنی ہوئی، اصول دے دیے گئے، قوانین دے دیے گئے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ملکی قانون ہے، یہ شریعت مطالعہ ہے، یہ تنظیمی اصول ہے، اس کے پاسداری کرنا، جتنی طاقت سے دوڑنا ہے دوڑو۔ اور میرے نگران نے بہت پہلے کہا تھا کہ بھائی کہ کنویں پر بٹھا دیا ہے اور کہا کہ پانی نکالنا تم کو اختیار ہے، شرط اتنی ہے کہ ڈول یعنی بالٹی وغیرہ مجھ سے پوچھ کر نکالنا اس میں سے، فائدہ ہی کیا ہوا؟ ہم یہ کہتے ہیں بھیا ڈول بھی تیرا، کنواں بھی تیرا، پانی بھی تیرا، کنواں بھی تیرا، پانی بھی تیرا، پی بھی اور پلا بھی، تجھے صرف پینے کی ذمہ داری نہیں دی ہے، تجھے صرف پینے کی ذمہ داری نہیں دی ہے، تجھے پینے اور پلانے کی ذمہ داری دی ہے، پی بھی اور امت کو پلا بھی۔ یعنی اپوائنٹمنٹ آپ صحیح بندے کی صحیح جگہ پر کر دے رہے ہیں، اس کو ایک رول ریگولیشن سمجھا دے رہے ہیں، پالیسیز دے دے رہے ہیں، اور آپ لک آفٹر کر رہے ہیں کہ یہ باؤنڈری کے باہر نہیں جائے، بس شرعی قانون کے اور ملکی قانون کے باہر یہ کوئی کام نہ کرے، اس کے اندر اگر یہ کام کر رہے ہیں تو دیٹس مور دین، پرسنل لائف کے لیے بھی کچھ وقت مل جاتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ اچھا خاصا وقت ملتا ہے، اچھا، اللہ کی رحمت سے مل جاتا ہے۔ اب مجھے پوچھتے ہیں بعض اسلائی میں پوچھ بھی رہے ہوتے آپ پرسنل لائف کا کیسا، آپ گھر والوں کو کیسا وقت دیتے، تو میرے کو لگتا ہے کہ یار یہ کیوں ایسے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں پراپر ٹائم میرے گھر والوں کو دے رہا ہوں، دے رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل دے رہا ہوں ٹائم، گھر میں جاتا ہوں، والدہ کے پاس بیٹھتا ہوں، بیوی بچے ہیں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، الحمدللہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹائم کو اگر مینیج کریں گے نا ذیشان تو یقین مانو آپ بہت سارا کام بہت کم وقت میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ اس کی، ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز ہے، دعا کرو کہ وہ میں بھی اس کا عامل بنوں، انرجی کو بھی مینیج کرنا ہوگا۔ انرجی مینجمنٹ، یس، یہ نیا کام دے دیا آپ نے۔
علماء ہی سے سنا, مفتی قاسم صاحب سے سنا تھا, یہ تو اسی کو لے کر چلا ہوں انرجی مینجمنٹ. کہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور انرجی نہیں ہے کام کرنے کی. جیسے اب سلسلہ ہی چل رہا, سلسلے کا ٹائم ہے لیکن بدن میں انرجی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو کیسے ہو پائے گا؟ ٹائم ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ انرجی مینجمنٹ بھی ضروری ہے, ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ صحیح ہے. کہاں کیسی انرجی صرف کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے. اچھا, کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہوگا آپ سفر پہ گئے, یعنی آؤٹ آف یور ایکسپیرینسز میں پوچھ رہا ہوں اور میری کیوریوسٹی ہے, اور آپ سفر پر گئے اور یعنی ظاہر ہے کہ ایک انسان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی یا وقت دینے کی. تو میں نے آپ کو پرسنلی دیکھا تھا جب حج پر آپ کے ساتھ تھا, میں کون سے پہاڑ پہ گئے تھے وہ یہ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, وہ غار ہیرا یا غار ثور ہم چڑھ کر آئے تھے, کوئی ایک پہاڑ سے اوپر برکت حاصل کر کے تھے, غار ہیرا سے چڑھ کر آئے تھے. اور اس وقت یعنی ایسی تھی کہ کیفیت کے نیچے بالکل آ کر بیٹھے تھے ہم, اور آپ کے پاس ایک دیوانہ آیا دوڑتا ہوا, کہا کہ حضرت اس کو آپ کھا لیں, تبرک بنا دیں. تو میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ بھیا ابھی تو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے, یہ آدمی میں نے مینٹل اسٹیبلٹی آدمی کی تھوڑا سی آؤٹ چلے جاتی ہے اس سمے. یعنی میں پرسنلی اپنے آپ کو اس جگہ رکھوں, کوئی کہے یار اس کو تھوڑا تبرک بنا دو, حالانکہ میرے پاس تو کوئی ویسے نہیں آئے گا, لیکن ایک بات ہے کہ یار تبرک بنا دو, تو میں کہوں بھائی رک جائے یار, پہلے میں تو سیدھا ہو جاؤں پھر تبرک بناتے ہیں اس کو. میں نے آپ کو دیکھا, آپ نے ریاکٹ کتنا پیارا کیا, آپ یوں مسکرائے, مسکرانے کے بعد اس کا ایک نوالا لیا اور آپ نے کھا لیا, وہ چلا گیا. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ مجھے اس میں کوئی کمال لگ نہیں رہا ہے. کمال یہ ہے کہ اتنا برڈنائزڈ آدمی ہے, اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ یعنی میرا سوال جو شاید میں نہیں پہنچا پایا کہ جیسے ایک ایکسپیرینس میں نے کیا, ایسے آپ مختلف جگہ پر سفر کر رہے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, لمبا سفر کر کے گئے. جیسے میرے ساتھ ابھی ایک جگہ ہوا تھا, میں کچھ گھنٹے کے سفر کر کے گیا اور میں نے کپڑا بھی نہیں چینج کیا. انہوں نے مجھے وہاں سے گاڑی میں بٹھایا کہ آپ کا بیان ہے اب سیدھا. میں نے کہا میرے بھائی میں اتنے گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں, تھوڑا سی صرف پانی ڈالنے کی مہلت دے دو مجھے, ایک چائے پلا دو مجھے. تو میرا ایک من میں آیا کہ یار میں تو چلو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, اور رکن شورا کے ساتھ میں بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا کبھی کہ انرجی بھی نہیں ہے, وقت ایسا ہے, تو پھر کیسے کرتے ہیں آپ؟ ہماری قوم ہے, بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں اس کے. اپنے تجربات ایک الگ چیز ہے, اپنے بڑوں کے رکھ پیش کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا امت کا. مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں. امیر علیہ سنت ہیں مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ, یہ کمال کی شخصیات ہیں. سبحان اللہ. ان کا حلم بھی ہے, درگزر بھی ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, مینیج کرنا بھی ہے, ساری ان کی زندگی سے بہت کچھ ملتا ہے. یہ پہنچے کسی جگہ پر اور سامنے والے نے نہ کھانے کا پوچھا نہ پانی کا پوچھا, سیدھا بیان کی ترکیب. حضرت کا بڑھاپا بھی, یہ ساری چیزیں مسکرا کر چل دیے. حضرت کے پرہیز بہت ہوا کرتے تھے, اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پرہیز کے مطابق کھانا بھی نہیں ملتا. بعض دفعہ اسلامی بھائی کھڑے ہو کر چل پڑتے ہیں, یہاں قدم رکھ دے, وہاں یہ رکھ دے. بڑے بزرگ ہیں تو لوگوں کی خواہش بھی ہوتی, اور پرہیز کے مطابق حضرت کو کھانا کہیں نہیں مل رہا ہے اور ساتھ والے لوگ کھا رہے ہیں. حضرت نے ایک جگہ نمک اور روٹی سے اپنا کھانے ترکیب بنا لی. تو یہ بزرگوں کا انداز ہے, یہ ہوتا ہے. اپنا میرا جو واقعہ بیان کیا تو یہ کسی کھاتے میں آتا نہیں ہے. تو اگر آپ بزرگوں کے دیکھیں گے تو اس طرح کے ڈھیروں واقعات الحمدللہ ملتے ہیں. یہ ہے کہ اگر اپنے اندر حلم ہے, اگر اپنے اندر ایک لوگوں کو سمجھنے کی, لوگوں کی جو عقیدت ہے, لوگوں کی جو محبت ہے, اس کا پاس رکھنے کی, اس کو ویلیو دینے کی اگر کیفیت ہے, تو آپ چاہے جتنے تھکے ہوئے ہوں ویلیو دیں گے, محبت دیں گے, پیار دیں گے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے, ان کے لبوں سے مسکراہٹ جاتی نہیں ہے. یہ والی جو بات ہے نا, یہ بڑا کمال ہے. ان کے لبوں سے مسکراہٹ جاتی نہیں ہے. ان کے اندر وہ اخلاق میں چینجز نہیں آتے ہیں, تبدیلی نہیں آتی ہے. یہ لگے رہتے ہیں, محبت سے سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, سامنے والے کو تکلیف میں نہیں ڈالتے ہیں. دو باتیں اس میں اگر آپ اور سمجھائیں مجھے نا. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ کئی ایک ایسے ہوں گے جو دین کی خدمات کرتے ہوں گے, کئی ایک دعوت اسلامی والے ہوں گے جو مختلف جگہوں پر جدول کرتے ہوں گے. دو باتیں آپ میری رہنمائی فرمائیں, اور میرے ناظرین کی بھی ان مانو کر کچھ نہ کچھ آپ کے تجربات کے ذریعے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, میرے مزاج کے مطابق کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. آپ اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر کیا ہمیں بتائیں گے کہ ایز این انڈیویجول میرے مزاج کے متعلق وہ چیزیں نہیں ہو رہی, تو میرا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میرے پاس رکن شورا آئے, میرے پاس فلاں سطح کا ذمہ دار آیا, یا علماء میں سے کوئی تشریف لائے ہوئے ہیں, اور میں عقیدت کی بنیاد پر یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یار ان کو بھی تو پرابلم ہوتی ہے, یہ بھی تو ظاہر ہے کہ ہیومن ہیں, انسان ہیں, تو
ان دونوں نیچر کے بارے میں اگر آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. ایک تو یہ کہ ایز این انڈیویجول اس وقت میرا بیہیویئر کیا ہو, اور اگر میرے پاس کوئی آئے تو مجھے کیا کیا چیزیں تھوڑی سی آپ کے تجربات کی بنیاد پر اگر کچھ باتیں آئیں تو بڑا اچھا لگے گا. انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. پہلا تو یہ کہ میرے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو بڑوں نے یہ فرمایا, ہمارے علماء نے یہ فرمایا, اگر آپ کے مزاج کے خلاف کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً ریئیکٹ نہیں کرے اس پر, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں. آپ کے چہرے سے سامنے والوں کو یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے تکلیف ہو گئی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نارمل کیفیت میں رہو اور کچھ دیر کے بعد رپلائی کیجیے گا, آپ کا رپلائی بہت شاندار ہو جائے گا آفٹر وائل. ہاں, اگر فوراً ریئیکٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے غلطی کر بیٹھیں گے. تھوڑا سنبھل جائے, جذبات بھی تھوڑے کنٹرول میں اس میں آ جائیں گے. جوش ہوتا ہے نا نفس کو, یار اس نے ایسا کر دیا یار, سمجھ نہیں آ رہی ہے یار تم کو. ہاں یہ والا جو ہے نا تو وہ نہیں ہونا چاہیے. کامن سینس نہیں ہے تمہارے پاس. ہاں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. یہ سامنے والے کا کھیل خراب کر دیتی ہے. اصل سامنے والا بھی جو آیا نا ذیشان, یہ آتا ہے عقیدت میں, یہ آتا ہے محبت میں. وہ آپ سے کچھ امید رکھتا ہے, ایک محبت رکھتا ہے, کچھ مانتا ہے. اب وہ آیا ہے بیچارہ دیوانہ, اب اس کی دیوانگی کی علاج بھی تو رکھ لو. ایز این انڈیویجول تب آپ ایسے بیہیو کریں. ایسا چلیں ٹھیک ہے. اب دوسرے والے لیکن اگر میرے پاس امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں, اب میرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرا کردار یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ دور سے سفر سے آئے ہیں, ایک انسان ہے, ان کی طبعی حاجات پر میں توجہ دوں, ان کے کھانے پینے پر توجہ دوں, ان کے اٹھنے بیٹھنے پر توجہ دوں, ان کا سفر کتنے کلومیٹر کا ہے اس کو دیکھ لو, ان کو ریلیکس موڈ میں رکھنے دوں, ان کو تھوڑا آرام کروا دوں. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیان کرنا ہے تو دماغ اور دل تھوڑا سا شانت ہو جائے, ریسٹ مل جائے بدن کو, تو یہ بہت اچھی ڈیلیوری دے سکتے ہیں. تو اس کا اہتمام میں کروں. یعنی میرے پاس آنے والے بزرگ کو فیسیلیٹ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں, ان کو راحت کس طرح سے پہنچا سکتا ہوں, میں یہ کام کروں گا. اچھا ایک اور چیز ہے, دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے عقیدت, اب جیسے آپ مان لیں کہ آپ کرم فرما ہوئے کہیں اور میں آپ کی خدمت میں ہوں. میرا ایک سوال ہے, اور یہ میرا خیال ہے آپ نے جتنا ٹریول کیا ہے ابھی فی الحال اس روم میں, تو آپ نے مجھ سے کئی گنا زیادہ ٹریول کیا ہے, اور یہ پریکٹیکل ہے. میں اس لیے اس کو پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ٹریولنگ کا بہت سارا ایکسپیرینسز ہے. اب ایک کمرے میں ہوں میں نے نہانا ہے, تو اب وہ 4 لوگ عقیدت میں کھڑے ہیں, سید صاحب کرم فرمائے. اب سید صاحب کو کپڑے نکالنے ہیں اور بھائی اپنے حساب سے نکالیں گے, تھوڑا سی پرائیویسی دے دو. یہ کیا کہیں گے, اس پر کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے میرے ساتھ بھی, ایسا ہوا ہے. جا کر بیٹھے, اب بنیان ہے تو اب سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے, اب وہ بیگ بھی کھول لیں, سید صاحب تو سارے دیکھ رہے ہیں کہ سید صاحب بیگ کھول لیں, اب بنیان بھی نکلی ہو سید صاحب کی بنیان. ارے بھائی چھوڑ دو یار. جی باپو کیا فرما رہے تھے آپ؟ ہوتا ہے اس طرح کیا, وہ ان کو بے شک ہوش ہی نہیں ہوتے وہ کیا کر رہے ہیں نا. تو ایسے صورت میں یار وہ وہی عرض کیا نا, سامنے والی کی یار کیفیت کو دیکھ لیا جائے. اچھا اس میں اور ایک پرابلم یہ ہوتی ہے, ملاقات کروانے والے نے بولے بہت دور سے آیا, تھوڑا سا ملاقات کر لو. ارے بھائی بنیان پر بیٹھا ہوا ہے یہ, اب وہ غسل کی تیاری کر رہا ہے, غسل کر کے آیا ہے, اب اس میں کیسی ملاقات کر لے. وہ آ کر پھر گلے مل رہے ہو تو سونے پر سہاگا. کبھی ایسا ہوا ہے باپو آپ سو رہے ہیں اور کسی نے پیر دبایا ہو کہ باپو اٹھ جائے, اور بنیان میں ہو, بہت دور سے شخصیت آئے بھی مل لو؟ ایسا کچھ ہوا یاد نہیں پڑ رہا ہے. تو ہوتا ہے, بہرحال اس طرح سے ہوتا ہے. اللہ پاک شعور دے دے اور عقل سلیم دے دے. یہ بھی ظاہر ایکسپیرینس کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. جیسے کہ اب میں خود اس کے اندر جب مبتلا ہوا تو ظاہر ہے یہ سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا, مطلب میں کہیں گیا تو ایسا ہوا ہوگا میرے ساتھ, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اب میرے ساتھ کوئی اور آئے گا نا میرے وہاں, تو میں کہوں گا نہیں یار پرائیویسی دو یار, تھوڑی سی بنیان انہیں نکالنے کا موقع دے دو حضرت کو, ایسا مت کرو بھائی. تو اب میں نے یعنی وہ ایکسپیرینس کے ساتھ وہ چیزیں آتی ہیں. ہمارے ایک شہر ہے شہادہ, وہاں کے اسلامی بھائی کا مختار, یہ بھی بیچارے تجربہ رکھتے ہیں, سفر وغیرہ کرتے ہیں. یہ ہے اور اس طرح کے اور بھی اسلامی کئی ایک ہیں جی. ان کا نام دل جوئی کے لیے لے لیا, غریب اسلامی بھائی ہے. یہ میں جب بھی جاتا تھا نا وہاں, تو مجھے ایک بہترین مزاج کے مطابق ویج والا کھانا کھلاتے تھے, بہترین چاول اور دال بنا کر لاتے تھے. کہتے تھے یار بابو آپ کے پاس ہے نا ہر جگہ مسالے والی آئٹم آپ کو ملتی ہے, پیٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ سادہ کھانا کھا لیں. میرے دوست تو طبیعت خوش ہوتی تھی یار, یہ ماشاءاللہ بالکل سادہ کھانا, کمال ہے, یہ بھی سوچ ہے. اچھا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ حضرت تو میرے وہاں ایک ہی بار کھائیں گے نا, تو حضرت صبح سے 3 بار کھاتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی, سب کے یہاں پہ نلے پائے کھائیں گے تو چلے گا کیسے حضرت کا. یہ بھی ایکسپیرینس ہے اپنے آپ میں. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا, جیسے آپ ذیشان نا,
کہ بھائی ذیشان کو مچھلی پسند ہے، تو آگے کا سارا جدول مچھلی کا بنے گا، مچھلی والا ہوتا ہے، دسترخوان پر مچھلی واجب ہو جائے گی. ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں اکثر ہوا ہے ایسا. اب ایک جگہ اگر ہوتا ہے نا بندہ تعریف کر دیتا ہے کہ یار آپ کی کڑی بڑی شاندار بنی ہے ماشاء اللہ، اور کسی نے سن لیا تو چلا دیا بھائی باپو کو کڑی پسند ہے، سامنے ساری لائن کڑی کی لگی. ارے بھائی سحری میں بھی کڑی کھلاؤ گے، یعنی اب تو رمضان ہے تو پھر سحری اور افطاری چل رہی ہے، یعنی یہ کہ وہ ناشتے میں بھی سحری وہی چل رہی ہوگی، پھر دوپہر میں بھی وہی چل رہی ہوگی، رات میں بھی وہی چل رہی ہوگی. تو حضرت ایک ہی بار آئے ہوئے میرے پاس یار، تو حضرت کی جو پسند ہے وہ کھلائیں گے، حضرت کی جو پسند ہے. تو یہ بھی تھوڑا سی خیال رکھنا میرا خیال ہے چاہیے، یہ بھی ایکسپیرینس سے ظاہر ہے کہ چیزیں آئیں گی. ہیں تو باتیں بہت ساری. میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہ بتائیں اس دور کے حساب سے آپ کے نزدیک سب سے ڈینجرس یا بڑے مسائل کون سے ہیں اس امت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کیا فرمائیں؟ سب سے خطرناک اس وقت جو مسئلہ ہے سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا مسئلہ ہے کہ شیئرنگ آف انفارمیشن کا ذریعہ ہے. شیئرنگ آف انفارمیشن ہے اور انفارمیشن کا کراؤڈ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ، رائٹ اور رانگ کا بیلنس بنانا مشکل، بہت بڑا مسئلہ. اب یہ سمجھ لیں ذیشان کہ جوانوں کی جوانیاں برباد یہاں سے ہو رہی ہے، سوشل میڈیا سے. بوڑھا تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی ہے نہیں، بچیوں کی فیوچر داؤ پر لگے ہوئے، بچوں کا بچپنا خلاص ہو گیا ہے. اس چیز نے انسان کو گویا کہ تباہ کر دیا ہے. کسی نے بہت پہلے کہا تھا، میرے قریبی جاننے والے کہتے تھے دور ترقی آفت کے نشان. تو مجھے لگتا ہے یار وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سے کمیونیکیشن تو ایزی ہو گیا مگر بندے دور ہو گئے، بندے دور ہو گئے، رشتہ داریاں دور ہو گئی، میاں بیوی کے اندر مسائل کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے کے اندر مسائل کھڑے ہو گئے، بزنس تباہ ہو گئے، اسکول کا نظام خراب ہو گیا، اچھے انجینئر نہیں بن رہے ہیں، اچھے ڈاکٹر بننا مشکل ہو گیا، اچھے علماء بننا مشکل ہو گیا. یعنی ایک جوان ملک کی بنیاد ہے، یہ یوتھ، یہ اس پر ملک کی ترقی کا انحصار ہے. اب یہی خراب ہو گیا، ملک ترقی کیسے کرے گا، سماج ترقی کیسے کرے گا؟ اس میں دنیا بھر کی غلاظت ہے، خواہشات کو پورا کرنے کی حس اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کی ترکیب اس کے اندر ہو رہی ہے. جوان ہونے سے پہلے بندہ بڑھاپے کے قریب بڑھ رہا ہے، تو کیا کیا نہیں اس کے اندر ہے، بہت کچھ تباہیاں، بہت کچھ بربادیاں ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں عشق مزاجی کی بات کر لو، میں بھیا ایک بیٹھا ہے دلی میں، دوسرا بیٹھا ہے کلکتہ میں، میل فیمیل ایک دوسرے کے رابطے ہو رہے ہیں، وعدے ارادے ہو رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہے، گھر والوں کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد ملتا ہے کہ یار فلاں لڑکیوں کو قتل کر کے فلاں جگہ پر مار دیا، ڈال دیا، جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مردوں کو کورٹ کچہریوں میں جانے پڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے سارے سلسلے؟ یہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ذیشان بھائی بے شک اس کے فائدے تو ہے، مگر فائدے ایک طرف دیکھ لے اور نقصان ایک طرف دیکھ لے تو نقصان کا ایک بہت بڑا دائرہ نظر آئے گا آپ کو. دماغ ہینگ ہو گئے، ایسا ہی باڈی بڑھ رہی ہے، دماغ ویسے کے ویسے رہ گیا، عقل ویسے کے ویسے رہ گئی، وہ اس کے بغیر چل نہیں پا رہا ہے، ایک بیماری کی شکل اختیار کر گئی. اب اپنے سلسلے سے پہلے کچھ آپ فرما رہے تھے کہ اپنے دونوں کا تذکرہ چل رہا تھا، وہ آپ بتائیں ناظرین کو یار یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. یعنی وہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کی اتنی عادت بڑھ گئی ہے، ایڈکشن بڑھ گئی ہے باپو، کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جو دماغ کا فنکشن کرنے کا طریقہ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی مشکل، یعنی ریاکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں نا، ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک کوئی شخص تھا جس نے نا ویڈیو ڈالی پہلے، تو ویڈیو میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فلائٹ میں بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہیں، اس طرح کا موسم تھا. اس نے پھر زوم آؤٹ کیا، دور کیا کیمرے کو، تو دکھا رہا ہے کہ یار وہ ایک کموڈ ہے، کموڈ کو اس نے رکھا ہوا ہے، پیچھے ٹی وی اسکرین پر بادل چل رہے ہیں. تو اس نے دکھایا کہ بھیا ایوری تھنگ دیٹ یو سی آن سوشل میڈیا از ناٹ ریئل. اور آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ کر اس کو ریالٹی مان لے رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشن بھی اسی لیول کی لے کر جا رہے ہیں. جیسے اب شادی شدہ زندگی کے حوالے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، تو برین فنکشن جو کر رہا تھا پہلے وہ نارمل ٹینڈنسی پر تھا، لیکن اب کیا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ یار جو بیوی کے ساتھ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے. بیوی نے دیکھا کہ یار نارمل پرس میں گھر نہیں چلتا ہے، اس نے تو 1 لاکھ کی پرس خریدی، تو شوہر کو بولتی یہ لے کر آؤ. ریاکشن کا طریقہ بدل گیا. اب شوہر پہلے بیسک چیزیں لا رہا تھا، وہ اس کی 1.5 لاکھ روپے کی پرس ہی خریدنے میں لگا ہوا بیچارہ. تو اب ظاہر ہے کہ ریاکٹ کرنے کا طریقہ یہ چینج ہوتا جا رہا ہے، اور بعض تو مختلف طرح کی نئی نئی دماغی بیماریاں، برین ڈس آرڈرس، یہ سوشل میڈیا سے
لگ کر بتائے جا رہے ہیں. بعض تو ایسی بیماریاں جن کا ذکر کرنے میں بھی حیا ہے اور یعنی شرم ہے کہ اتنی گندگی کے ساتھ میں وہ بندہ مطلب سوشل میڈیا اور دور جو چل رہا ہے اس میں دیکھ دیکھ کے اس طرح سے مبتلا ہو چکا کہ اس کا برین جو ہے جب تک وہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے تب تک کہ وہ ریاکٹ نہیں کر پا رہا ہے. یعنی اپائج ہو گیا نا. اپائج ہو گیا. اس کا سلیوشن بھی اگر آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں تو مطلب سوشل میڈیا تو ایک پرابلم ہے, کیا کیا جائے؟ اس کے بغیر چل بھی تو نہیں رہا ہے نا باپو. دیکھیں یہ ذہن اپنا غلط ہے کہ اس کے بغیر چل نہیں رہا. علماء بھی تو ہے نا باپو سوشل میڈیا پر, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, نعتیں سن رہے ہیں, بیانات سن رہے ہیں, تو کیسے چلے گا؟ جو سوشل میڈیا پر علماء آئے ہیں یہ اس گندگی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. نعتیں ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کنٹینٹ دیکھیں کس کا زیادہ ہے. گندگی کا کنٹینٹ زیادہ ہے, پاکی کا کنٹینٹ زیادہ ہے. آپ کو گندگی بہت نظر آئی ہے, نجاست بہت نظر آئی ہے, تو اس سے تو بچنے ہی میں عافیت ہے. اپنے دعوت استدامے کے جو مدارس ہمارے چلتے ہیں, کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ہندوستان بھر میں الحمدللہ. تو ان بچوں کو یہی ذہن دیتا ہوں میں کہ اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو سوشل میڈیا سے آپ کو دور رہنا پڑے گا, ورنہ یہ قاتل ہے آپ کا, زہر قاتل ہے. یہ آپ کا قاتل ہے, آپ کو قتل کرے گا, قتل کر دے گا. ہاں, انسان ہی نہیں رہنے دے گا. اس کے اپاہج ہو کر رہ جائے گا. آج ہی ہو بڑا ہو کر کچھ کر ہی نہیں پائے گا, کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ اس کی سوشل لائف ختم ہو گئی, ساری زندگی اس کے برباد ہو گئی. ہاں ہاں. تو اس سے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا لیں, بلکہ یہ ہو کہ اب آپ بمبئی میں اپنے نا ایسا ہی قادر اسٹوڈیو بمبئی میں, الحمدللہ. بمبئی ایک مشہور شہر ہے دنیا بھر کا اور مصروف ترین شہر ہے, اور یہاں جتنے فیشن ہے, یہاں جتنا ٹیکنالوجی کا یوز ہے دیگر مقابلے میں زیادہ ہے, دیگر کے مقابلے میں. اور یہاں کے جو لائف سٹائل ہے یہ کچھ جدا ہی اور شہروں سے. جی ایسا ہی. لیکن یہاں پر بھی ایک فیملی کے تعلق سے پتہ چلا ہے کہ پوری کی پوری فیملی سوشل میڈیا سے دور ہے. ارے واہ, ایسا بھی ہے؟ ایسی والی فیملی ہے. تعجب ہے. سمارٹ موبائل ایک کے پاس بھی نہیں ہے. تعجب. پوری فیملی الگ ہے. میں کہتا ہوں ان کے بچوں کو سامنے لاؤ, وہ فزیکلی طور پر بھی, مینٹلی طور پر بھی اور بچوں سے بہت اسٹرانگ ہوں گے. اسٹرانگ ہو گئے انڈاؤٹیڈلی, ایسے ہی ہوگا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے, ایسا نہیں ہے. اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ناظرین ایسے ہیں کہ جو اس مصیبت سے بچے ہوئے. اگر آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے, تو سوشل میڈیا کا یوز بہت کم, بلکہ مشورہ ہے کہ نہ کریں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے, جی سکتے. اور رزق دینے والا اللہ پاک ہے, رزق بھی ملے گا. بلکہ میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا سے دور رہو گے تو چین کی زندگی رہے گی. کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا, ایک مصیبت چلی ہے کراؤڈ آف انفارمیشن. ہاں, کراؤڈ آف انفارمیشن, یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے سوشل میڈیا پر کہ یار اس کے بھی علم ہونا چاہیے, اس کا بھی علم ہونا چاہیے, فلاں کا بھی علم ہونا چاہیے, فلاں کا. اس کا کیا ہوگا, کراؤڈ ہو گیا. اور اوور ہونے کے بعد میں ہر چیز تو یار نقصان پہنچا ہی دیتی نا. اگر صحت کے لیے جو مفید چیزیں, مثال کے طور پر کاجو اور بادام ہیں, ڈرائی فروٹ ہے, تو یہ صحت کو فائدہ پہنچاتے تھے, لیکن ایک لمٹ میں لینے کے بعد. زیادہ لیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طرح سے یہ کراؤڈ آف انفارمیشن ہے, یہ بھی تو یار نقصان پہنچا. ضرورت نہیں ہے جس علم کے جانا کی ادھر. زندگی میں کہیں بھی ہم نے وہ جانا ہی نہیں ہے, ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس کے تعلق سے معلومات کر کے کیا کرنا. بھائی اپنے انڈیا میں بیٹھے ہوئے امریکہ کا صدر کیا کر رہا ہے, کیا کرنے کا اپنے کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہم انڈیا میں اپنی چنے پرچون کی دکان لگا رہے ہیں, اور وہ ملیشیا کے اندر فلاں جگہ پر فلاں پام تیل مل رہا ہے, وہاں خریدنے کا اس کا یہ ریٹ ہے. وہ جاننے کی کیا ضرورت ہے بھیا. اب یہاں بیٹھ کر تم وہ کرتے بیٹھے گا, تو اس سے بہتر نہیں کہ اپنی آگے جو ہے اسی کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. یعنی ایک میں نے نقطہ پڑھا, سوشل میڈیا سے دور اگر ہونا ہے تو 2 ٹپ اگر آپ کے توسل سے میں بیان کروں. بالکل. ایک تو یہ ہو سکتا ہے ناظرین کہ نا آپ سوشل میڈیا کو ایک دم سے اللہ کرے چھوڑ دیں, ورنہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسا کریں کہ اپنے اسکرین ٹائم جو ہے نا اس کو ریکارڈ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ اسکرین پہ کتنی دیر ہیں دن بھر میں, اس کو ریڈیوس کریں ڈیلی بیسس پر, اس کے کچھ پرتیشت کو اپنی زندگی سے کم کریں, اوائڈ کریں. اچھا, اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل رکھ دیں اور فیملی ٹائم میں بیٹھ جائیں, بچوں کے ساتھ ہو جائیں, تھوڑا دیر بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ گئے, اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں. دوستوں سے ملیں. آپ جب فیملی ٹائم کے ساتھ میں دوستوں سے ملنا شروع کریں, موبائل سائڈ میں رکھ دیں, اس سمے موبائل اپنے پاس نہیں رکھیں, تو آپ کا اسکرین ٹائم کم ہوگا. اور ایک جگہ ریسرچ میں نے پڑھی شاہ صاحب, جو کہ دوسری ان کے لیے ایک بڑی اچھی وہ ہو سکتی ہے, ایک ٹپ ہو سکتی ہے,
وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دن اپنے موبائل کو اپنے سے دور کر دے، اس کا دماغ جو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے وہ پھر سے نا ریبوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر سے صحیح فنکشن کی طرف آ سکتا ہے۔ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں پلیز۔ کہ اگر آپ اپنے دماغ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں نا، 3 دن کا آپ نے کہا نا، تو 3 دن کا بھی ہے، ایڈمیشن لے لیجیے گا، آپ کو علاج بہت اچھا ہو جائے گا۔ 3 دن کے قافلے میں سفر کر لے، آئے ہے سبحان اللہ۔ 3 دن مسجد کی زیارت کر لے، محراب و ممبر کی زیارتیں کر لے، آجو باجو میں دیکھیں گے تو مسجد کی دیواریں نظر آئیں گی، فرش مسجد نظر آئے گا، اوپر مبارک چھت نظر آئے گی، سبحان اللہ۔ دن بھر اللہ رسول کا ذکر ہوگا، نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوں گے، باہر جانے کا بھی موقع ملے گا، ٹائم پر کھانا ہوگا، ٹائم پر سونا ہوگا۔ تو یہ موبائل کو گھر پر رکھ کر قافلے میں سفر کر لے دعوت اسلامی کے، تو انشاءاللہ تعالی ریبیوٹ ہو جائے گا سسٹم، دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا ہو چلا ہے، عید کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے FGN چینل کو دوسروں تک پہنچا کے ثواب کے حقدار بنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔